جس کو کہنا چاہیے کہ بغاوت کسی کیفیت ہے، اور وہ ہو جانا، پھر بڑے زبردست طریقے سے ان کو مینج کرنا، پھر ان کو چھپا دینا، پھر وہاں سے ہٹا دینا، پھر وہ ان کا کہیں اور چلے جانا، پھر ایک بڑا آرگنائز طریقے سے ایک وقت میں میڈیا کے سامنے کرنا، یہ ایک پورا نظام ہے جو کہ یقیناً زرداری صاحب میں تو یہ صلاحیت ہے، کیونکہ نون لیگ ہمیں اس نظام میں بظاہر سامنے نظر نہیں آئی ہے۔ خان صاحب، آپ کی بات 100% ٹھیک ہے، جہاں پہ ایک طرف وفاقی حکومت ہے تو دوسری طرف صوبائی حکومت ہے، اور صوبائی حکومت بھی ایسی پاکستان پیپلز پارٹی کی کہ جو ان امور میں اور اس طرح کے مسائل کو پیدا کرنے میں یا ان سے نمٹنے میں ہر دو صورتوں میں بہت ہی مہارت رکھتی ہے۔ بلکہ اس پورے عرصے میں ایک فقرہ جو ہے آصف علی زرداری صاحب نے تو خود فرمایا کہ جب 1989 میں محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تھی تو اس کو بھی میں نے مینج کر لیا تھا، تو وہ کیسے، تو لہٰذا ان کو یعنی تحریک عدم اعتماد کے خلاف کیا ہو سکتا ہے یہ بھی انہیں پتہ ہے، اور تحریک عدم اعتماد آ کیسے سکتی ہے اس کا پاکستان مسلم لیگ نون کو بہت اچھی طرح پتہ ہے، کیونکہ اب تک جو تحریک عدم اعتماد باقاعدہ، جسے اگرچہ شوکت عزیز کے خلاف بھی ہے لیکن وہ ایک احتجاج کا اظہار تھا، باقاعدہ تحریک عدم اعتماد پاکستان مسلم لیگ نون ہی لے کے آئی تھی، تو لہٰذا ایسی پارٹیاں ہیں جن کو دونوں چیزوں کا اندازہ ہے۔ دوسری بات، آپ نے ابھی جو بہت ساری انفارمیشن ان لوگوں کے بارے میں بتائی، میں آپ کو ایک چھوٹا سا دلچسپ ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ وجیہہ اکرم کا بھی آپ نے نام لیا کہ جو شکر گڑھ سے پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشست پر خواتین کے لیے اس پہ MNA ہے۔ میں آپ کو عرض کروں کہ ان کے بارے میں، شکر گڑھ میں اس خاندان کے بارے میں بہت ہی دلچسپ، اس کا کوئی تاریخی حوالہ نہیں ہے، لیکن جو عام بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کے دادا تھے عبدالغفور قمر، انہوں نے 1946 میں پاکستان مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن جیتا تھا، اور پھر وہ بھی یونینسٹ پارٹی میں یونینسٹ حکومت میں چلے گئے تھے، اور ان کے بارے میں پروپیگنڈا جو اس علاقے کا پروپیگنڈا یہ ہے کہ دراصل معاملہ یہ تھا کہ انہی کی وجہ سے گرداسپور کا جو ڈسٹرکٹ ہے وہ پاکستان کے اندر شامل نہیں ہوا، بلکہ اس کی صرف ایک تحصیل جو شکر گڑھ ہے وہ پاکستان میں شامل ہو گئی، اور گرداسپور ڈسٹرکٹ باقی جو ہے وہ پورے کا پورا دوسری طرف چلا گیا۔ تو ہمیں کچھ ہسٹری کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا کہ کس قسم کے جو لوگ ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ کیسے ایک آدمی ایک پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن جیتا ہے، اور ایک اس کو پوری اس کے لوگوں نے، اس حلقے کے لوگوں نے اس کو اس ٹکٹ پہ ووٹ دیا ہے۔ سیاسی بات کہہ رہے ہیں PTI والے، مگر حقیقت ہے ووٹ تو عمران خان کا ہی ملا ہے نا، جس کو بھی ووٹ ملا ہے وہ عمران خان کا ووٹ ملا ہے۔ تو جب تک ان لوگوں کو، اور ان کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل کیریئر، کہ یہ جیسے جیسے اقتدار جہاں جہاں آتا جاتا ہے اس طرف جو ہے بڑھتے چلے جاتے ہیں، ہم نے سب کا پروفائل بھی دیکھا ہے، تو ان کو کوئی یقین دہانی تو ایسی ہوئی ہے نا کہ اب عمران خان کو تو بھیج دیا جائے گا، اور آپ اپنی سیٹ بھی قربان کریں، پھر آپ آئیں گے اور پھر حکومت بھی آئے گی۔ آخر یہ ایک جہاں دیدہ لوگ ہیں، کوئی چلتے پھرتے لوگ تو نہیں ہے کہ انہوں نے پورا کیریئر داؤ پہ لگا دیا۔ یہ